سپورٹ کی جاتی ہے ان کی تعلیمی اخراجات کے کانٹیکس میں، اور ساتھ ساتھ ان کی سیلف گروئنگ کا پورا پروگرام ہے جس کے تحت آپ کو بھی آج یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے سینئرز کے تجربات سے سیکھ سکیں۔ تو میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں فاروق شہباز بڑھائی صاحب کو۔ فاروق شہباز بڑھائی صاحب جو ہیں وہ بھی جس طرح سے یاسر شامی صاحب ایک سوشل میڈیا کے اندر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا، اسی طریقے سے فاروق شہباز بڑھائی صاحب نے بھی اپنا سوشل میڈیا کے اندر خاص طور پہ اپنی صلاحیتوں کو اس انداز سے منوایا ہے کہ آج وہ بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا سٹار ہے، اور ان کے انٹرویوز اور یہ جو پروفائل کرتے ہیں اس میں کافی جسے کہتے ہیں ڈیپتھ ہوتی ہے، بہت پاپولر ہیں، دیکھے جاتے ہیں۔ تو میں فاروق شہباز بڑھائی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی کہانی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں کی اجازت سے میں سے کر سکتا ہوں اس کی ڈائریکشن ٹھیک؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سامنے میں اگر میں ڈائریکشن ٹھیک کروں گا تو پھر یہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے پروگرام میں بلایا، اس لیے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ مجمع لگایا ہے جنہوں نے تعلیم ممکن کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ مکمل کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ معاشرے میں یہ لوگ بہتر سے بہتر بن کے سامنے آئیں گے تعلیم ممکن کے بعد۔ میرے سامنے سجاد میر صاحب، سلمان غنی صاحب، میرے دوست یاسر شامی، علی عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ انہوں نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ سامنے بزرگ بیٹھے ہوں اور مجھے بات کرنے کے لیے پہلے بلا لیے، اور اوپر سے کہہ بھی دیا کہ سناؤ بھی اپنی کہانی۔ اس میں اس کہانی میں جہاں ڈنڈی ماریں گے تو استاد نیچے سے کہیں گے کہ یہ ڈنڈی مار گیا۔ میری کہانی یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے تو سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے سامنے کہانی تو بہت لمبی نہیں ہے، اور کہانی ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں کبھی خوشی کبھی غم وہ والے صاحب ہے، اور میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں آپ سب کو یہ کہانی کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں، مختلف شہروں سے ہیں، مختلف صوبوں سے بھی ہیں غالباً۔ تو لوگ آج کا جو پاکستانی ینگسٹر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ کبھی قاسم علی شاہ نہیں بن پائے گا، سجاد میر، سلمان غنی، یاسر شامی، فاروق شہباز اگر۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سفارش یہ نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے والد بڑے آدمی نہیں ہیں، تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ٹیچر ہیں سرکاری جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور میرے پورے خاندان میں مجھ سے پہلے نہ کوئی صحافت میں آیا ہے اور نہ ہی اب کسی کا ارادہ ہے۔ اور لیکن یہ جو تحریک ہے یہ مجھے اپنے والد صاحب سے ہی ملی تھی۔ میرے والد صاحب ایک اخبار ہے اس میں کالم لکھا کرتے تھے، اس سے پہلے مجھے کہانی پہ چونکہ بات شروع ہوئی ہے تو میرا اپنا آغاز کہانی سے ہوا ہے، بچوں کی کہانیوں سے۔ میں نے تعلیم و تربیت، پھول، پیغام، ایک اسلام اخبار ہوتا تھا، اس کا بچوں کا اسلام بڑا معروف تھا، یہ سارے میں پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ وہ رسائل ہیں جن کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ہمارے بھائیوں میں چینہ جھپٹی ہوا کرتی تھی کہ پہلے میں پڑھوں گا، پہلے میں پڑھوں گا۔ اور اس لڑائی میں بعض دفعہ وہ پڑھ بھی جاتا تھا، پھر ہم اسے جوڑ کے پڑھا کرتے تھے۔ میں آغاز کیا لکھنے کا اور بچوں کے رسائل سے ہی کیا لکھنے کا، تو بچوں کے رسائل میں جو خطوط کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لکھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب گریجویشن میں آیا ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے کسی چینل میں جانا ہے، کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، تو اب گریجویشن تو ہے نہیں تھی، تو ایک ادارہ ہے رائل نیوز، وہاں پہ میں نے ان سے کسی سے ریکویسٹ کی، تو میں اپنے کالج جب جایا کرتا تھا تو کالج کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو میں نے ایک شرٹ اپنے بیگ میں رکھ لینی تھی، اور کالج سے فری ہونے کے بعد وہ شرٹ چینج کرنی، وائٹ شرٹ تھی، اس کی جگہ دوسری شرٹ پہننی اور اپنے دائرے میں چلے جانا۔ اور وہاں جا کے اب مجھے تو کچھ نہیں آتا لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق ہے،
انہوں نے کبھی اخبار رکھ دینا، ان کہا کہ اس میں سے دیکھو کوئی غلطیاں نکالو، کبھی کوئی چیز رکھ دینی، جو انہوں نے کہنا میں نے. تو جو اینکر حضرات باہر آیا کرتے تھے تو میں کبھی کسی سے سلام لیتا تھا، کبھی کسی کو اپنا تعارف کرواتا تھا. اور ایک دو اینکر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ذرا وہاں سے پانی تو پکڑ لانا، جوس تو پکڑ لانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو پیسے جمع ہوئے، یعنی کہ میری پاکٹ منی، تو ایک دو کو میں نے سوچا کہ یار یہ جب میں پانی پلاتا ہوں تو یہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں اور میری طرف خوش ہو کے دیکھتے ہیں. میرے لیے وہ اینکر بہت بڑی چیز تھے، جو اسٹوڈیو سے نکلتے تھے، میک اپ کیا ہوتا تھا، پینٹ کوٹ پہنا ہوتا تھا. تو میں چاہتا تھا کبھی میں ان جیسا ہو جاؤں اور ان کے ساتھ سلام دعا میری ہو جائے کسی طریقے سے. تو ایک دو مرتبہ میں نے اپنی جیب سے پھر ان کو جوس پیش کیا، تو اس پہ وہ زیادہ خوش ہوئے. تو کسی نے نمبر دے دیا، کسی نے رابطہ رکھ لیا، کسی نے میرا نام یاد کر لیا. تو اب میں اس میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ یار ان کو میرا نام یاد ہو گیا یا مجھے میرے نام سے پکارتے ہیں. یہ کہانی کا یہ آغاز ہے، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے چیزیں. میرے سے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اب ماسٹرز کر لیے، ایم فل کر لیے، تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں انٹرنشپ کرنی ہے. تو میں سب سے پہلی بات کہتا ہوں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور جو بھی آپ کا شوق ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ سیکھیں. کسی کو اپنا استاد بنا لیں، کسی کے پاس جائیں، کسی کو جوس پلائیں، کسی کو نہیں جوس پلا سکتے تو اس کی ویسے خدمت کر دیں. تو وہاں سے ایک دو اخبارات میں کام کیا. پھر ایک استاد ہیں نذیر ناجی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں علی اصغر عباس صاحب، وہ دن میں ایڈیٹوریل میں ہوا کرتے تھے. میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی مجھے تھوڑا سکھا دیں. انہوں نے کہا سکھائیں گے، پہلے تم پروف ریڈنگ کیا کرو. پروف ریڈنگ کروائی. میں نے کہا سر اگر آپ برا نہ مانے تو میرا کالم چھاپ دیں گے سر. انہوں نے سر 4 مہینے بعد میرا ایک کالم چھاپا روزنامہ دن میں. اور اس دن میں نے کہا لو جی میری کمائی پوری ہو گئی. 4 مہینے بعد ایک کالم چھاپا. وہاں سے مختلف اداروں میں کام کرتے کرتے پی ٹی وی میں کام کیا، کوہ نور ٹی وی میں چلا گیا. کوہ نور ٹی وی میں گیا تو سجاد میر صاحب وہاں پر جا رہے تھے اور میری کسی پہلے ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی تھی کہ میں آ رہا ہوں کوہ نور میں، میری بات چل رہی تھی، لیکن وہ ڈیلے کا شکار ہو گیا. اور وہاں پہ کرتے کراتے پھر ایک شو مل گیا 2018 کے بالکل قریب، یعنی کہ الیکشن سے پہلے جو شوز ہوتے ہیں. تو مجھے تو مائک پکڑنا بھی نہیں آتا تھا. تو میں گیا ہوں تو جو کیمرہ مین پروڈیوسر انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم نے بڑے بڑے اینکر بنائے ہیں یہاں پہ. میں ویسے ہی ان کے روپ میں تھا، سیکھا، کچھ بولا، کبھی غلط کیا، لیکن چلے گئے، لوگوں سے انٹریکشن ہوا، مائک پکڑنا تھوڑا بہت آ گیا. یہی لوگ ہیں جن سے سیکھا. ایک دن وزیر اعلیٰ پنجاب سے میرا سامنا ہوا، اور سامنا ایسے ہوا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوہ نور ٹی وی والے مجھے اچھے پیسے دیتے تھے، ان کے مطابق کافی اچھے پیسے دیتے تھے. اب وہ کہتے تھے کہ یہ آتا 2-3 دن ہے، 2-3 دن بعد یہ نظر ہی نہیں آتا، پورا ہفتہ چھٹیاں مارتا ہے. تو یار پیسے تو پورے کرو نا یار، پیسے دیتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی آپ کو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ آپ بیوروکریسی کی بیٹ بھی کیا کریں گے. ساتھ بیٹ کا یہ ہے کہ آپ اس شعبے سے متعلقہ خبریں دیا کریں گے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، میں کسی کو جانتا ہی نہیں افسر. انہوں نے کہا نہیں آپ دیا کریں گے. میں نے کہا اوکے چلو. میں پہلے دن گیا سیکریٹریٹ اور وہاں پہ ایک مجھے بندہ مل گیا، میں اس کے ساتھ اندر گیا تو ایک ڈپٹی سیکریٹری ٹائپ تھے، ان سے ملا، بس یہ. اب میں نے سوچا سارا دن یہاں پہ کرنا کیا. وہاں پہ ایک آدھا رپورٹر مل گیا مجھے، اس نے چائے پلا دی. میں نے کہا چلو یہاں اس طرح دن گزر جایا کرے گا. وہاں مجھے پتا چلا کہ عثمان بزدار صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کو آئے ہوئے صرف 1 ماہ ہو گئے تھے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ پنجاب اسمبلی آنا جانا شروع کر دیا تھا. تو وہاں پہ نا ایک سینئر منسٹر ہیں جن کے پاس 2-3 منسٹر بیٹھے تھے، اور وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے کہ یار ہمارا جو نیا وزیر اعلیٰ ہے نا وہ بڑا ہی نکما ہے، اس کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی، تو یہ کیا کرے گا. وہ آپس میں ہنس رہے تھے، کیا کیا لگا رہے تھے. اور میں اس وقت بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنے کروڑ لوگوں کی جو ذمہ داری جس کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ ہنس رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی افسوس کا ایک مقام ہے. تو میرے ذہن میں وہ بات چل گئی. جیسے ہی پتہ چلا کہ عثمان بزدار آئے تو میں نے کہا یار میں کوشش کرتا ہوں ان سے سوال پوچھوں. میں پہلے دن آیا تھا، آپ کو یاد رہے. تو وہاں پہ جو سیکریٹریٹ کی مستقل رپورٹر ہے نا وہ 6-7 لوگ تھے. تو پتہ چلا کہ سی ایم صاحب نے 15 منٹ کی میٹنگ لی ہے، 2 گھنٹے جو چلنی تھی اور فوراً نکل رہے ہیں. تو اب سیکیورٹی والوں نے حصار بنا لیا ان 6-7 کے ارد گرد. اب یاد رہے کہ فاروق شہباز وہ نہیں ہے جو ڈائز پہ کھڑا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، یہ کوہ نور ٹی وی میں کام کر رہا ہے.
تو انہوں نے ان سب کے گرد تو حصار بنا لیا اور میں چپ کر کے ایک بینچ پہ بیٹھا ہوں, مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں کیونکہ میں ان کی نظر میں صحافی بھی نہیں تھا. تو جیسے ہی ان کو وہ کراس کر کے گزار صاحب ان کے سامنے سے آیا تو میں نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, میں نے کیمرہ آن کیا اور میں نے وہی سوال جو ان کے وزراء ان کے بارے میں ہنس رہے تھے, کہکا لگا رہے تھے, میں نے وہ ان سے پوچھ لیا. اب گزار صاحب کی پہلی مرتبہ انہوں نے کسی میڈیا کا سامنا کیا تھا تو وہ بھی گڑبڑا گئے, انہوں نے میرا ہی سوال مجھے دہرا دیا اور پھر وہ جواب دینے لگے کہ مڑے ہیں, تو ان کی ٹیم نے کہا روک دیا کہ نہیں سر جواب نہ دیں. اتنی سی بات میرے اس میں موبائل میں آ گئی. اب بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کلپ, ایک چھوٹا سا مومنٹ آپ کی زندگی چینج کر دیتا ہے. وہ میں نے رکھ لیا اور میں نے اپنے چینل کو دے دیا. چینل کو دیا تو چینل نے کہا یار یہ تو ایسے ہے ویسے ہے, انہوں نے تھوڑا سا ایک مرتبہ آن ایئر کیا اور پھر اتار دیا. چینل کے بس کی بات نہیں تھی. وزیر اعلیٰ چاہے کمزور تھا لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. وہ میں نے کلپ وہ مجھ سے نہ, مجھے تب پتا چلا, اس کا احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے کہ رپورٹرز نے میرے پاس آ کے باقاعدہ منتیں شروع کر دیں کہ یہ ہمیں دے دو, ہمیں دے دو. میں نے دے دیا جس چیز کو دینا تھا. اب مجھے مختلف ٹیلی ویژن سے فون آنا شروع ہو گیا کہ کیا ہم یہ کلپ یوز کر لیں. دنیا نیوز سے فون آیا, کیپٹل سے, پبلک سے. تو میں نے سوچا اس میں تو میں ہوں ہی نہیں, میں نے ایک سوال پوچھا, کر لو یوز, جہاں مرضی یوز کرو. میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے اسے لگا دیا. سوشل میڈیا پہ لگایا اور 4 5 6 گھنٹوں میں مجھے پتا چلا کہ باہر کی دنیا چینج ہو چکی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ جیو کا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے. اس کے بعد جو کہانی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, جو میرا پروگرام چل رہا تھا وہ بھی آف ایئر ہوا لیکن چینل نے مجھے نکالا نہیں, ان کی مہربانی. اس کے بعد جو ٹویٹ کی, اس رات مجھے اپنے گھر سے باہر اس لیے سونا پڑا کہ میرے بیورو چیف نے بتایا کہ جناب وہ آپ کا یہ تم نے کیا کیا. ہاں ایک ایس پی میں بھول گیا ہوں, 1 مہینہ رہتا تھا ان کی سروس کو ختم ہونے میں. ایس پی جو سیکٹریٹ کا ایس پی ہوتا ہے نا وہ تھا. اس نے رپورٹروں کو پوچھا یہ کیڑا منڈا جڑا میرا پوری سروس تک خراب کر گیا کہ مطلب اس نے آ کے میری ایسی تیسی پھیر دی, میرا 1 مہینہ رہ گیا, اوپر سے نیچے پوری گورنمنٹ مجھے پوچھ رہی ہے. میں گیا جناب, ایک میرا ایم پی اے میرے علاقے سے تھے تو ان کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی. میں ان کو فون کیا, میں کہا جناب ماڑا بندہ کہ پولیس والے چوکی نہ لائیں. انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ آپ سیکٹریٹ کے بالکل سامنے ایم پی ہاسٹل, آپ تو میرے کو لاج واج رات اتنے رہو. میں کہا جناب ٹھیک ہے, اور میں اس رات ادھر آ. میں نے کہا جو بھی آئے گا گھر ہی جائے گا نا, ایم پی ہاسٹل میں تو کوئی نہیں آئے گا. یہ پہلا ایک کلپ ہے جس نے پہچان بنا دی اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا. جہاں پہ لوگ ملتے تھے, ٹویٹر پہ میرے 200 فالوور تھے, پتہ چلا کہ رات میں 3-4 ہزار فالوور ہو گئے ہیں. فیس بک پہ بھی لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے خبریں لگانا شروع کر دی ہیں سیاست.pk. اور یہ صرف ایک مومنٹ ہے جو آپ کی زندگی چینج کر دیتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا کہیں پر میدان پہ کھڑے ہونا بھی ضروری ہے. اس کے بعد پھر آفر ہوئی, اردو پوائنٹ گیا, اردو پوائنٹ نے کہا ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے. وہاں پر مختلف تجربے کیے, لوگوں سے سیکھے, تجربے کیے, غلطیاں بھی کیں, آگے بھی بڑھے. اور اب مجھے کہیں کہیں احساس ہوتا ہے کہ یار شاید میں مشہور ہو گیا ہوں. جب میں باہر کبول جاتا ہوں ادھر تو لوگ کھڑے ہو کے سیلفی بناتے ہیں یا مجھ سے آگے بات کرنا چاہتے ہیں یا مجھے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا یار یہ میں مشہور ہو گیا ہوں. لیکن مجھے ابھی بھی فیلنگ نہیں آتی, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں مشہور ہوں یا